ناول ہے جان بحران میں سنیما سے ایپیسوڈ نمبر 45۔ آج سب لوگ دوپہر میں ظہر کی نماز کے وقت اٹھے تھے۔ سب نے نماز پڑھتے دوپہر کا کھانا ہوٹل میں بنے ریسٹورنٹ میں ہی کھایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد سب لوگ فیصل مسجد دیکھنے کے لیے نکل پڑے۔ تقریباً 20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد سب لوگ فیصل مسجد پہنچے۔ وہاں کچھ دیر گھومنے کے بعد سب نے عصر کی نماز ادا کی اور وہاں سے نکلتے سیدھا پاکستان مونومنٹ میوزیم پہنچے اور پھر میوزیم گھومنے کے بعد وہاں سے نکلتے فاطمہ جناح پارک آ گئے، جہاں عائشہ، صفا اور ادا نے پینگ اور سلائیڈز لیں، جبکہ باقی سب نے ٹھنڈی ہوا کے مزے لیے۔ سب لوگ بیٹھے باتوں میں مصروف تھے کہ تبھی ادا کی چلانے کی آواز آئی، تو سب لوگ پریشانی سے بھاگ کر ادا کے پاس آئے جو زمین پر بیٹھی زور زور سے چلاتی رو رہی تھی۔ ادا کو روتے دیکھ کر بحرام فوراً ادا کے پاس بیٹھا۔ ادے جان، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ بحرام، مجھے بھی سلائیڈ لینی ہے مگر یہ صفا مجھے سلائیڈ نہیں دے رہی، خود ہی بھاگ بھاگ کر چڑھ جاتی ہے اور عائشہ کو کہتی ہے مجھے سیڑھیوں سے اوپر نہ جانے دے، اور عائشہ بھی اسی کی بات مانتی ہے، مجھے سلائیڈ لینی ہے۔ بحرام کے پریشانی سے بولنے پر ادا نے کسی چھوٹے بچے کی طرح روتے منہ بناتے جواب دیا تو سب نے اپنی ہنسی دبائی۔ عالیہ تو ادا کو اس طرح پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا، اس لیے حیران تھا، جبکہ صفا جو سلائیڈ کے اوپر کھڑی تھی زرخان کی نظریں خود پر محسوس کرتی وہیں جم چکی تھی۔ صفا میڈم، آپ نیچے آ رہی ہیں یا میں اوپر آؤں؟ زرخان کی بات سنتے صفا فوراً سلائیڈ پر بیٹھتی نیچے کو آئی تو زرخان نے اسے ہاتھ بڑھاتے روکا اور اس کا بازو پکڑتے اپنے پاس کھڑا کیا۔ شہزادی، آپ سلائیڈ لے لیں، اب صفا سلائیڈ نہیں لے گی۔ زرخان کی بات سنتے ادا جو رو رہی تھی فوراً آنسو صاف کرتی گھٹنوں کے بل بحرام کے سامنے کھڑی ہوئی۔ بحرام، میں سلائیڈ لیتی ہوں، آپ مجھے آگے سے پکڑنا، اوکے؟ بڑی ہو جاؤ ادا، اب اوکے پکڑتا ہوں۔ ادا کی بات سنتے بحرام فوراً بولا تو ادا نے منہ بنایا، جس پر بحرام ہنستا ہوا سلائیڈ کے سامنے آیا، جبکہ ادا فوراً سلائیڈ کے اوپر چڑھی۔ زار، مجھے بھی لینی ہے سلائیڈ۔ ہرگز نہیں، آپ نے بہت لے لی ہے، پلیز نا کیوٹ سے زار۔ صفا کی بات سنتے زرخان جو صفا کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا فوراً بولا تو صفا نے منہ بناتے زرخان کے بازو پر انگلی سے اپنا نام لکھتی بولی، جس پر زرخان نے مسکراتے صفا کا ہاتھ چھوڑا تو صفا فوراً سلائیڈ پر چڑھی۔ صفا کو سلائیڈ کے اوپر آتے دیکھ کر بحرام پیچھے ہوا تو اس کی جگہ زرخان کھڑا ہوا۔ پھر صفا نے سلائیڈ لی تو زرخان نے اسے ہاتھ سے روکا، جس پر ادا نے خوش ہوتے تالی بجائی۔ امی، آپ کی دونوں بہو کب بڑی ہوں گی؟ مجھے نہیں لگتا ان دونوں نے بڑا ہونا ہے۔ مرجان کی بات پر زرمینہ بیگم ہنستے بولی تو سب نے کہکا لگایا۔ تبھی زرخان اور بحرام عائشہ، صفا اور ادا کو لیتے واپس آئے تو عائشہ کو چیز والا نظر آیا، جس پر عائشہ بھاگ کر ٹک شاپ پر گئی تو صفا اور ادا بھی فوراً شاپ کی طرف بڑھیں اور پھر تینوں نے وہاں سے چیز لی۔ ادا اور صفا دونوں سیم لولی پاپ منہ میں ڈالتے کسی چھوٹے بچے کی طرح چوستی ایک ہاتھ میں اپنے ہسبینڈ کا ہاتھ جبکہ دوسرے ہاتھ میں چیز کا شاپر پکڑے زرمینہ بیگم کے پاس آئی تو زرمینہ بیگم اور دائمہ نے ہنستے نفی میں سر ہلایا، جبکہ ادا اور صفا کو لولی پاپ کھاتا دیکھ کر تالیہ کو انہیں چھیڑنے کا ایک اور موقع مل گیا۔ پھر کیا تھا، تالیہ فوراً تالیہ سے بھوتنی بنتی ادا کے پاس پہنچی اور اس کے منہ سے لولی پاپ کھینچ کر باہر نکالا، جس پر ادا کا ایک بار پھر رونا شروع ہوا تو سب نے کہکا لگایا۔ بھوتنی، مت تنگ کرو اسے، بحرام بولتے جیسے ہی آگے بڑھا تو تالیہ بھاگ کر گھومتی صفا کے پاس آئی اور اس کا لولی پاپ کھینچا تو صفا نے منہ بناتے زرخان کو دیکھا، جس پر زرخان نے سنان کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھینا تو تالیہ کا منہ کھلا، جبکہ سنان نے اپنی ہنسی دبائی۔ تالیہ صفا کا لولی پاپ اسے واپس کرتی مڑی تو زرخان نے سنان کو اس کے چائے کا کپ واپس پکڑایا۔ پھر کیا تھا، تالیہ فوراً عائشہ کے پاس پہنچی، اس کی چاکلیٹ نکال کر کھا گئی تو عائشہ کو غصہ آیا اور عائشہ میڈم نے چاکلیٹ کی بجائے چائے کا رونا ڈالا تو زرمینہ بیگم نے اسے فوراً چائے کا آدھا کپ ڈال کر دیا۔ عائشہ نے اس میں چینی کے بجائے نمک ڈالا اور اس میں کیچپ ڈالا اور چمچ سے مکس کرنے لگی۔ عائشہ، چائے ضائع کر رہی ہو۔ نہیں کر رہی ضائع۔ دائمہ کی بات سنتے عائشہ فوراً بولی تو زرمینہ بیگم نے دائمہ کو اشارے سے چپ کروایا۔ پھر عائشہ کپ لیتی سنان کے پاس پہنچی۔ سنان بھیا، دو تھاؤ نا۔ عائشہ کی بات سنتے سنان نے عائشہ کا پلین سمجھے بغیر اسے گود میں بٹھایا تو عائشہ نے سنان کو اپنا چائے کا کپ پکڑایا۔ اب پیو اسے۔ پر تم نے اس میں نمک اور کیچپ ڈالا ہے۔ ان کی بیوی نے میری چاکلیٹ کھائی ہے، اب یہ میری چائے پئیں گے، نہیں تو میں ان سے بات نہیں کروں گی۔ عائشہ کی بات سنتے سب لوگ حیران ہوئے تو دائمہ فوراً بولی، جس پر عائشہ نے فوراً دھمکی دی تو تالیہ کے لاکھ نفی میں سر ہلانے پر سنان وہ چائے پی گیا، جس پر عائشہ نے تالیہ کو منہ چڑھایا تو تالیہ کا منہ بنا، تم ہوٹل چلو، تمہیں میں بتاتا ہوں، اب تمہاری حرکتوں کے بدلے مجھ سے لیے جائیں گے۔ سنان چائے پیتا فوراً بولا تو تالیہ نے منہ بنایا، جبکہ ادا اور صفا نے ایک دوسرے کو تالی مارتے کہکا لگایا۔ پھر سب لوگ اٹھتے اپنے ہوٹل واپس آئے۔ کل ان کا پروگرام مارگلا کی پہاڑیوں پر پکنک منانے جانا تھا۔
آلن کے سوا سب لوگ روبینہ کے کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ جب زوبیہ ایک کال لینے کمرے سے باہر نکلی تو اسے سامنے سے آلیان آتا دکھائی دیا۔ آلیان اس کے سامنے آتا کمر پر اپنے ہاتھ باندھتا کھڑا ہوا تو زوبیہ اسے دیکھتی مسکرائی۔ پھر چند پل بعد اس نے کال ڈسکنیکٹ کی تو آلن ہلکا سا زوبیہ کی طرف جھکا۔ زوبی جان، میرے ساتھ چلیں۔ کہاں؟ کافی پینے نیچے ہوٹل کے کیفے میں۔ آلن کی بات سنتے زوبیہ پریشانی سے بولی تو آلن نے مسکراتے جواب دیا، جس پر زوبیہ ہلکا سا مسکراتے ہاں میں سر ہلاتی آلن کے ساتھ نیچے کیفے میں آئی تو آلن نے آگے بڑھتے چیئر کھینچتی زوبیہ کو ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر زوبیہ مسکراتے بیٹھی تو آلن اس کے سامنے والی چیئر پر جو ٹیبل کی دوسری طرف پڑی تھی اس پر بیٹھا تو ویٹر نے مینیو لا کر دیا۔ آج میں آپ کی پسند کھاؤں گا، دیکھتے ہیں آپ کیا منگواتی ہیں۔ 2 کافیز وتھ ڈارک چاکلیٹ براؤنیز اینڈ 2 لیمن ٹارٹ۔ آلن کی بات سنتے زوبیہ نے مسکراتے مینیو کو دیکھتے آرڈر دیا تو ویٹر آرڈر لیتے مینیو اٹھاتے چلا گیا۔ زوبیہ، آپ کو پتہ ہے ہم دونوں میڈ فار ایچ ادر ہیں۔ مطلب یہ کہ مجھے ڈارک چاکلیٹ براؤنی بہت پسند ہے، وہ بھی کافی کے ساتھ، اور لیمن ٹارٹ ایپیٹائزر، اف آئی لو اٹ۔ نائس جوک۔ ویٹر کے جاتے ہی آلن فوراً بولا تو زوبیہ پریشانی سے بولی، جس پر آلن نے مسکراتے جواب دیا تو زوبیہ ہلکا سا مسکراتی بولی، نہیں سیریسلی بول رہا ہوں قسم سے۔ زوبیہ کی بات سنتے آلن فوراً بولا تو زوبیہ ہنسنے لگی۔ تبھی ویٹر نے ان کا آرڈر لا کر ٹیبل پر رکھا تو ان دونوں نے اپنا اپنا لیمن ٹارٹ اٹھاتے کھایا۔ بہت ٹیسٹی ہے، اور منگوا دوں؟ نہیں بس اتنا بھی اچھا نہیں۔ زوبیہ کی بات سنتے آلن فوراً بولا تو زوبیہ نے مسکراتے جواب دیا۔ آلن، تم سے ایک بات پوچھوں؟ زوبیہ کے سوال پر براؤنی کھاتے آلن نے ہاں میں سر ہلایا۔ کیا تمہاری لائف میں مجھ سے پہلے کبھی کوئی لڑکی آئی ہے؟ ہاں، ایز اے گرل فرینڈ اور کلیگ بہت سی آئی ہیں، مگر پیار مجھے اپنی لائف میں صرف ایک سے ہوا ہے، اور وہ زوفیہ آفریدی ہے، میری کیوٹ سی پٹھانی۔ زوبیہ کے سوال پر آلن نے سرسری انداز میں جواب دیا اور پھر مسکراتے زوبیہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ میں ہی کیوں؟ ایسا بھی کیا ہے مجھ میں جو تم مجھ سے پیار کرنے لگے ہو؟ میرے پاس تو تمہیں… زوبی پلیز یہ مت کہیے گا کہ آپ کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے۔ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی ہوس کے لیے محبت کا جھوٹا ڈرامہ کرتے ہیں۔ آپ جتنا مرضی ٹائم لے لیں، مجھے مسئلہ نہیں، مگر ایک بات ذہن میں رکھیے گا، آخر میں آپ کو مجھ تک ہی آنا ہے اور میرا ہی بن کر رہنا ہے، اینڈ اٹس فائنل، اور اگر ایسا نہ ہوا تو میں آپ کے سامنے خود کی جان لے لوں گا، یاد رکھنا آپ۔ زوبیہ کی بات سنتے آلن غصے سے زوبیہ کی بات کرتا بولا تو زوبیہ کچھ خاموش ہوئی، پھر اس نے سر اٹھا کر آلن کو دیکھا۔ غصہ تو نہ کرو، میں نے تو بس ویسے ہی کہا تھا۔ زوبیہ، اگر نیکسٹ ٹائم آپ نے مجھے ایسا کچھ بھی کہا تو میں 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا ماں کو آپ کے گھر رشتہ لے کر بھیجنے کے لیے، اینڈ آئی ایم شیور آپ کا بھائی میرے پرپوزل کو ریجیکٹ نہیں کرے گا۔ زوبیہ کی بات سنتے آلن فوراً بولا تو زوبیہ کچھ خاموش ہوئی، مگر مجھ میں ایسا بھی کیا ہے؟ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ آپ جیسی خوبصورت لڑکی دیکھی ہے زوبی۔ میں نے آپ کو فرسٹ ٹائم ہاسپٹل میں دیکھا تھا، جب میرا بلڈ آپ کو دیا جا رہا تھا، پہلی دفعہ ہی آپ کو دیکھنے پر مجھے آپ اپنی سی لگی تھی، اور پھر میں نے آپ سے اسی وقت شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ زوبیہ کے سوال پر آلن فوراً بولا تو زوبیہ ہلکا سا مسکرائی۔ پھر آلن نے بل پے کیا تو وہ دونوں مسکراتے لفٹ میں آئے۔ لفٹ جیسے ہی 4تھ فلور پر رکی تو وہ دونوں اکٹھے لفٹ سے باہر آئے اور پھر آلن زوبیہ کو اس کے روم تک چھوڑنے آیا۔ مجھے تمہارے ساتھ کافی پی کر بہت مزہ آیا۔ پھر سوچیں، کافی پی کر مزہ آیا ہے تو زندگی میرے ساتھ جی کر کتنا مزہ آئے گا۔ روم میں جا کر سوچتی ہوں۔ گڈ نائٹ۔ گڈ نائٹ۔ زوبیہ کی بات سنتے آلن مسکراتے بولا تو زوبیہ نے بھی مسکراتے جواب دیا، جس پر آلن نے بھی جواب دیا تو زوبیہ نے آگے بڑھتے اس کے بال خراب کیے تو آلن نے مسکراتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، جس پر زوبیہ ہنستے کمرے میں گھسی تو آلن مسکراتا پیچھے کو گیا۔ تبھی پیچھے سے آتی روبینہ نے اس کو کان سے پکڑا۔ ماں، کیا ہوا؟ تم یہاں لڑکیاں پٹانے آئے ہو آلن؟ نہیں تو، آپ کو کس نے کہا؟ آلن درد سے کرواتا بولا تو روبینہ نے پریشانی سے سوال کیا، جس پر آلن نے فوراً جواب دیا تو روبینہ اسے کان سے کھینچتی اپنے کمرے میں لے گئی۔ ماں پلیز چھوڑیں، تم چلو تمہیں میں بتاتی ہوں، آلن کراتے بولا تو روبینہ دھمکی دیتی بولی اور اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ کمرے میں آتے ہی روبینہ نے آلن کا کان چھوڑا اور کمرے کا دروازہ بند کرتے لاک کیا اور اس کے سامنے آئی۔ اب بتاؤ گے یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا سب ماں، کیا ہو رہا ہے؟ روبینہ کے سوال پر آلن اپنا کان مسلتا بولا، تمہارے اور زوبی کے بیچ میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے بیچ کچھ بھی تو نہیں ہو رہا۔ روبینہ کے سوال پر آلن انجان بنتے بولا تو روبینہ نے فوراً اپنا چپل ہاتھ میں پکڑا، جس پر آلن نے حیرانگی سے روبینہ کو دیکھا اور پھر باہر کو بھاگا تو روبینہ بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر آئی۔ کوریڈور سے آلن کے زور زور سے بچاؤ بچاؤ چلانے کی آواز سنتے سب لوگ اپنے اپنے کمروں سے باہر آئے۔
زوبیہ بھی کمرے سے باہر نکلی تو عالن کو بھاگتے روبینہ کی چپل سے بچتے دیکھ کر حیران ہوئی۔ خالہ بچاؤ، یہ مجھے چپل سے مار رہی ہیں۔ کیا ہو گیا روبینہ، رکو، عالن زرمینہ بیگم کے پیچھے چھپتا بولا تو زرمینہ بیگم نے پریشانی سے سوال کیا، باجی آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں، میں آج اسے صحیح طریقے سے بتاتی ہوں کہ میں اس سے کیا پوچھ رہی ہوں۔ دائمہ، اگر آپ میری اچھی بیسٹ والی دائمہ ہیں تو بچا لیں مجھے ان سے۔ روبینہ بولتی زرمینہ بیگم کو ہاتھ سے ہٹاتے آگے بڑھی تو عالن بھاگتے دائمہ کے پیچھے چھپتے بولا تو سب لوگ عالن کو دائمہ کو بھی عزت دیتے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ روبینہ رکیں تو نہیں، آپ ہٹیں۔ دائمہ بھی بول ہی رہی تھی کہ روبینہ ان کی بات کاٹتے بولی اور پھر فوراً دائمہ کو بیچ سے ہٹاتے بنا عالن کو سمجھنے کا موقع دیے فوراً عالن کا کان پکڑا۔ ماں چھوڑیں، درد ہو رہا ہے پلیز۔ اچھا اب درد ہو رہا ہے، پہلے جواب دے دیتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ عالن کی بات سنتے روبینہ فوراً بولی تو زرمینہ بیگم آگے بڑھیں۔ کیا پوچھا تھا تم نے روبینہ؟ عالن مجھے پسند کرتا ہے، پھپھو نے ہمیں ایک ساتھ کیفے میں دیکھ لیا تھا، میں سمجھی پھپھو نے نہیں دیکھا، مگر میں غلط تھی۔ پھپھو یہی پوچھ رہی ہیں عالن کو اور میں سب کے سامنے شرمندہ نہ ہوں اس لیے وہ سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی انجان بن رہا ہے۔ زرمینہ بیگم کے سوال پر زوبیہ فوراً بولی تو سب نے حیرانگی سے زوبیہ اور عالن کو دیکھا۔ پھر زوبیہ روتی ہوئی بھاگتی اپنے کمرے میں گئی تو عالن کے دل کو کچھ ہوا۔ زوبیہ کو وہاں سے جاتا دیکھ کر سہیل فوراً اس کے پیچھے اندر کمرے میں آیا تو زوبیہ کو بیڈ پر اونگے منہ لیٹے روتا دیکھ کر سہیل فوراً سے زوبیہ کے پاس آیا۔ آپی روئیں تو نہ، مجھے معاف کر دو سہیل، میں اس عمر میں تمہارے لیے شرمندگی کا باعث بن رہی ہوں۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں آپی، مجھے بالکل شرمندگی نہیں ہے، بلکہ اس بات پر خوشی ہے کہ آپ نے اپنے لیے بھی لائف پارٹنر چن لیا ہے۔ سہیل کی بات سنتے زوبیہ اٹھ کر بیٹھی اور پھر سر جھکائے روتی ہوئی بولی تو سہیل نے فوراً جواب دیتے زوبیہ کو اپنے سینے سے لگایا۔ تبھی باقی سب لوگ کمرے میں داخل ہوئے۔ سہیل، میں اپنے بیٹے عالن کے لیے تمہاری بہن کا ہاتھ مانگنا چاہتی ہوں، میرا بیٹا اسے بہت خوش رکھے گا، میں جانتی ہوں۔ پھپھو مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں، مجھے خوشی ہوگی، آخر کو میری بہن بھی اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ روبینہ کی بات سنتے سہیل فوراً بولا تو سب لوگ مسکرانے لگے۔ مگر ماں، مجھے پوری زوبی چاہیے، آپ تو صرف ہاتھ مانگ رہی ہیں، پوری زوبی مانگے نا۔ عالن کے ہلکی آواز میں بولنے پر سب لوگوں نے کہکا لگایا تو روبینہ نے عالن کے سر پر چپت لگائی۔ ابھی ہم بس بات پکی کر لیتے ہیں، شادی واپس کراچی جا کر کریں گے۔ زرمینہ بیگم کی بات سنتے سب لوگوں نے مسکراتے زوبیہ اور عالن کو مبارکباد دی اور پھر چند لمحوں بعد سب لوگ آہستہ آہستہ اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اب پیچھے بس روبینہ، زوبیہ اور عالن ہی رہ گئے تھے۔ روبینہ بھی مسکراتی اپنی بہو کو پیار کرتی کمرے میں جانے کے لیے اٹھی اور پھر عالن کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ عالن تم بھی چلو، اب سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ جی ماں، آپ بے فکر ہو کر چلی جائیں، میں بس 5 منٹ میں زوبی سے بات کر کے چلا جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، مگر صرف 5 منٹ، زوبی اگر یہ دیر کرے تو اسے دھکے دے کر نکال دینا، میں تمہیں اس چیز کی اجازت دے رہی ہوں۔ روبینہ کی بات سنتے عالن فوراً بولا تو روبینہ مسکراتے زوبیہ سے بولتی کمرے سے چلی گئی، جبکہ اب پیچھے بس زوبیہ اور عالن ہی رہ گئے۔ پھر عالن سیدھا آتا زوبیہ کے پاس بیڈ پر بیٹھا۔ زوبی، اس وقت آپ روئی کیوں؟ پتہ نہیں، مجھے پتہ ہے آپ یہ سمجھ رہی تھی نا کہ سب آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ عالن کے سوال پر زوبیہ سر جھکاتے بولی تو عالن نے فوراً جواب دیا، جس پر زوبیہ نے خاموشی سے سر جھکایا تو عالن نے ایک گہرا سانس لیا۔ مت رویا کریں زوبی، مجھے آپ کے آنسو بالکل نہیں پسند۔ عالن، ایک بات پوچھوں؟ جی زوبی جان، پوچھیں۔ عالن کی بات سنتے زوبیہ نے سوال کیا تو عالن نے فوراً جواب دیا، مجھے کینسر ہے، وہ بھی لاسٹ اسٹیج۔ تم پھر بھی مجھ سے پیار کر بیٹھے ہو، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پھر میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ مجھے آپ کا ساتھ جنت میں دے دے اور میں آپ کے ساتھ کے لیے اپنی پوری زندگی گزار سکتا ہوں۔ زوبیہ کے سوال پر عالن فوراً بولا، اس بات سے انجان کے اوپر 7ویں آسمان میں اس کے بولے گئے یہ الفاظ لکھ لیے گئے ہیں اور ان دونوں کا ساتھ جنت میں ایک ساتھ لکھ دیا گیا ہے، اور اب اس ساتھ کے لیے ان دونوں کو ایک بھاری قیمت چکانی ہوگی جو کہ ان دونوں کی اپنی اپنی زندگی ہے۔ عالن کی بات سنتے زوبیہ نے فوراً عالن کے سینے پر سر رکھا تو عالن نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں قید کیا۔ پھر چند پل بعد وہ زوبیہ کو گڈ نائٹ بولتا کمرے سے نکلتا چلا گیا، جبکہ پیچھے زوبیہ عالن کو اپنی زندگی میں پا کر انتہا کی خوش تھی۔ پھر وہ کپڑے بدلتی بیڈ پر لیٹی اور عالن کو سوچتی ہوئی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ عالن بھی اپنے کمرے میں آتا کپڑے بدلتا بیڈ پر لیٹا اور پھر زوبیہ کی اپنی زندگی میں شامل ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتا سو گیا۔ آج سب لوگ مارگلا کی پہاڑیوں پر پکنک منانے جا رہے تھے۔ سب لوگ تیار ہوتے ہوٹل کے لابی میں آ چکے تھے۔ سب کے ناشتہ کرنے کے بعد سب لوگ گاڑیوں میں بیٹھتے مارگلا کی پہاڑیوں کی طرف نکل پڑے۔ تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد سب لوگ مارگلا کی پہاڑیوں پر پہنچے تو سب نے وہاں پہاڑ کے اوپر ایک چھوٹا سا کیمپ لگایا اور پھر زرمینہ بیگم، روبینہ، دائمہ اور ساجدہ بی بی کو حنان کے ساتھ وہاں پر بٹھاتے خود پہاڑیوں کی سیر پر نکل پڑے۔
سب لوگ اکٹھے سیر کر رہے تھے جب اچانک صفا کی کچھ طبیعت خراب ہوئی تو سب لوگ اسے لیتے واپسی زرمینا بیگم تک آئے۔ پھر سب لوگ وہیں پر بیٹھتے باتیں کرنے لگے۔ جبکہ عالن اٹھتا ایک درخت کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا تو زوبیہ بھی مسکراتے اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا عالن، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ زوبیہ کی بات سنتے عالن فوراً بولا تو زوبیہ ہلکا سا مسکرائی۔ پھر سب لوگوں نے وہاں خوب مزے کیے۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد سب نے وہاں کھانا کھایا اور کچھ دیر کی ریسٹ کے بعد وہاں سے نکلتے دامنِ کوہ پہنچے اور وہاں پر ڈوبتے سورج کا مزہ لیتے اندھیرے میں واپسی ہوٹل پہنچے۔ پھر کچھ دیر آرام کیا۔ آج لیڈیز کا شاپنگ کرنے کا ارادہ تھا تو پھر سب لوگ اس بات کو ذہن میں رکھتے گیگا مال اسلام آباد پہنچے، جہاں سے سب لیڈیز نے خوب ساری شاپنگ کی۔ اچھے لگ رہے ہیں، آپ پر سوٹ کریں گے، لے لو۔ زوبیہ ایک دکان میں کانٹوں کی جوڑی پکڑے کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ جب عالن اس کے پیچھے آتا اس کے کان میں ہلکی سی آواز میں بولا تو زوبیہ نے مسکراتے کانٹے واپس رکھے۔ مجھ پر تو سب کچھ ہی سوٹ کرتا ہے، مگر اب یہ اتنے بھی خاص نہیں کہ میں یہ کانٹے لے لوں۔ زوبیہ کے اترا کر بولنے پر عالن نے منہ بنایا تو زوبیہ مسکراتی آگے بڑھی۔ پھر عالن نے وہ کانٹے زوبیہ کے لیے خریدے اور اس کے پاس پہنچا جو اپنے دو بھائیوں بہرام اور سہیل کے ساتھ کھڑی پرفیوم کی خوشبو لے رہی تھی۔ عالن بنا بہرام اور سہیل پر توجہ دیے زوبیہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور پھر جو اس نے کانٹے پہنے تھے وہ اتار کر زوبیہ کو اپنی پسند کے کانٹے پہنائے تو زوبیہ نے منہ گول کرتے افسوس سے نفی میں سے لایا، جس پر عالن حیران ہوا۔ تو زوبیہ نے اسے اپنے پیچھے دیکھنے کا اشارہ کیا جہاں بہرام اور سہیل کھڑے تھے۔ عالن جیسے ہی پیچھے مڑا تو سہیل اور بہرام کو غصے سے اپنے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا دیکھ کر عالن وہاں سے فوراً 9-2-11 ہوا۔ عالن کو وہاں سے بھاگتا دیکھ کر سہیل، بہرام اور زوبیہ تینوں نے قہقہ لگایا اور ایک بار پھر اپنی بیگمات کے ساتھ شاپنگ کرنے میں مصروف ہوئے۔ سب کے شاپنگ کرنے کے بعد انہوں نے مال میں بنے فوڈ کورٹ سے کھانا کھایا اور پھر سب لوگ واپس ہوٹل آ گئے۔ آج سب لیڈیز شاپنگ کر کے بہت خوش تھیں۔ اب انہیں ایک دن مزید اسلام آباد میں رہتے اگلے دن صبح کے وقت مری کے لیے نکلنا تھا، جہاں کوئی پہلے سے ہی کوئی گیم کی تیاریاں پوری کیے ان کے انتظار میں تھا کہ ان کے گھر کی سب سے معصوم چڑیا کو اپنے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے جائے۔